الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن کے سبق میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس سے قبل ہم نے سبق پڑھا تھا قرآن مجید کی سفری اور حضری صورتوں کے بارے میں کہ وہ قرآن کی صورتیں جو سفر میں نازل ہوئیں وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ اسی طرح وہ قرآن مجید کی صورتیں جو سفر میں نازل نہیں ہوئیں بلکہ حضر میں نازل ہوئیں، یعنی حضور علیہ السلام کے گھر میں تشریف آوری کے وقت جو صورتیں نازل ہوئیں وہ کون سی ہیں اور کتنی ہیں۔ اس تفصیل کو پڑھنے کے بعد اب مصنف علیہ رحمہ آگے ایک تنبیہ فرماتے ہیں، تو ارشاد فرمایا تنبیہ و تقسیم نزول القرآن الی مکی و مدنی و حضری و سفری باعتبار المکانی وینقسم ایضا باعتبار الزمان الی لیلی و نہاری و صیفی و شتائی۔ مصنف نے فرمایا کہ اس سے ماقبل جو قرآن مجید کی صورتوں کی تقسیم ہے، مکی، مدنی، حضری، سفری جو صورتیں بتائی گئی ہیں، یہ قرآن مجید کے مکان میں نازل ہونے کے اعتبار سے، یعنی وہ تقسیم قرآن مجید کی از روئے مکان کے تھی کہ قرآن مجید مکان میں کہاں نازل ہوا، تو اس کی حیثیت جگہ کے حوالے سے کہ قرآن مجید مکان کے اعتبار سے کس مکان میں نازل ہوا، وہ مکان مکہ تھا یا وہ مکان مدینہ تھا، وہ جگہ سفر تھی یا وہ جگہ حضر تھی، اس حوالے سے پہلے تقسیم ہوئی۔ لیکن قرآن مجید کی تقسیم مکان کے اعتبار سے جس طرح ہوتی ہے، اسی طرح وقت اور زمانے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی 4 قسمیں ہیں صورتوں کی، کہ قرآن مجید کی وہ صورتیں جن کو لیلی کہا جائے گا، دوسری وہ صورتیں جن کو نہاری کہا جائے گا۔ لیلی سے مراد وہ صورتیں جو رات کو نازل ہوئی ہیں، نہاری سے مراد وہ صورتیں جو دن کو نازل ہوئی ہیں، صیفی سے مراد وہ صورتیں جو موسم گرما میں نازل ہوئیں، گرمیوں میں، اور وہ شتائی سے مراد وہ صورتیں جو سردیوں میں نازل ہوئیں۔ تو ترجمہ دیکھیں، یہ تنبیہ ہے اور تقسیم قرآن مجید کے نزول کی مکی اور مدنی کی طرف، حضری اور سفری کی طرف باعتبار مکان کے ہے، اور تقسیم ہوتا ہے قرآن بھی باعتبار زمان کے، لیلی کی طرف، نہاری کی طرف، صیفی اور شتائی کی طرف۔ وَأَمْثِلَةُ النَّهَارِ كَثِيرَةٌ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَأَمَّا اللَّيْلِ فَمِنْ أَمْثِلَتِهِ آيَةُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ۔ مصنف نے فرمایا کہ قرآن مجید کی صورتوں کی جو تقسیم کے اعتبار سے جو نہاری صورتیں ہیں، یعنی وہ صورتیں جو دن کو نازل ہوئیں، وہ کتنی ہیں اور کون سی ہیں، فرمایا یہ بہت زیادہ ہیں اور بے شمار ہیں، کیونکہ یہ اصل ہے کا معنی یہ ہے کہ اکثر اوقات، غالب اوقات قرآن مجید دن کو ہی نازل ہوا، تو وہ تو بہت زیادہ صورتیں ہیں، ان کی تعداد بیان کرنا یہ اس مقام کی طوالت کا باعث بن جائے گا، تو یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم آپ کو وہ صورتیں بتاتے ہیں جو رات کو نازل ہوئیں، تو وہ چونکہ کم ہیں، ان کو جب آپ جان لیں گے تو پھر آپ کو فی البدیہہ یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ صورتیں جو دن کو نازل ہوئیں وہ کون سی ہیں۔ اور صورتیں نہاری وہ زیادہ ہیں کیونکہ وہ اصل ہے، اور بہرحال لیلی صورتیں، تو اس کی مثالوں میں سے آیت تحویل قبلہ کی ہے، یعنی قرآن مجید کی نہاری جو لیلی صورتیں ہیں جو رات کو نازل ہوئیں،
ان میں سے ایک مثال تحویل قبلہ، یعنی قبلہ شریف جب تبدیل ہوا تھا مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے جب قبلہ بنا تھا مسلمانوں کا کعبہ شریف، تو یہ پہلی مثال ہے قرآن مجید کی لیلی صورتوں کی کہ یہ صورت اور یہ آیت رات کو نازل ہوئی تھی۔ ومن امثلۃ السیفی آیت الکلالۃ وہی قولہ تعالی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ الی آخر سورۃ النساء وسماها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت السیف کما ثبت فی صحیح مسلم عن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو لیلی اور نہاری کی تو بات ختم ہو گئی۔ اب مصنف فرماتے ہیں کہ جو صورتیں موسم گرما میں نازل ہوئیں وہ کون سی ہیں اور اس کی مثالیں کون سی ہیں۔ تو اس کی ایک مثال دی ہے، فرمایا جو قرآن مجید میں کلالہ آدمی کی جو وراثت ہے یا اس کے بارے میں جو تفصیل ہے، احکام قرآن میں آئے ہیں، وہ آیت سیفی ہے، یعنی وہ موسم گرما میں نازل ہوئی۔ وہ قرآن مجید کی وہ آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھیں گے تو آپ ان کو فرما دیں کہ تمہارا رب تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، بیان کرتا ہے۔ تو یہ آخر سورہ نساء تک یہ بنتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس آیت کو یستفتونک، جس میں کلالہ آدمی جو لاوارث آدمی ہوتا ہے، کلالہ آدمی کے احکام کو بیان کیا گیا، تو حضور علیہ السلام نے اس آیت کو آیہ سیف فرمایا، یعنی موسم گرما کی آیت۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے اس کو موسم گرما کی آیت قرار دیا۔ اور مثالیں سیفی کی آیت کلالہ کی ہے، اور وہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ بیان کرتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں، آخر سورہ نساء تک۔ اور نام رکھا ہے اس آیت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ سیف۔ مثلاً جو ثابت ہے صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی ان سے روایت ہے کہ جس میں آیہ کلالہ کو آیہ سیف کہا گیا۔ ومن امثلۃ الشتائی قولہ تعالی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل خیر لہم، یہ ساری آیت ورزق کریم تک فی سورۃ النور۔ ففی الصحیح عن عائشۃ انہا نزلت فی یوم شات، فرماتے ہیں کہ وہ صورتیں جو موسم سرما میں نازل ہوئیں یا وہ آیتیں جو موسم سرما میں نازل ہوئیں وہ کون سی ہیں، ان کی مثالیں کون سی ہیں۔ تو ان میں سے ایک مثال دی کہ قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے لے کر ورزق کریم تک، یہ سورہ نور کی آیت آیت شتائی ہے، موسم سرما کی یہ آیت ہے۔ مسلم بلکہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ سرما کے دن میں نازل ہوئی۔ اور شتائی کی مثالوں میں سے ہے فرمان اللہ تعالیٰ کا ان الذین جاؤوا بالافک، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو لائے ہیں تہمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان تک، اور بہترین اور اچھا رزق ہے سورہ نور میں۔ پس صحیح حدیث میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ بے شک وہ آیت سرما کے دن میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے آگے مصنف علیہ الرحمٰ نے قرآن مجید کی جو سب سے پہلی نازل ہونے والی صورت ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ صورت کہہ لیں یا قرآن مجید کا وہ حصہ جو قرآن میں سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا وہ کون سا ہے، تو اس بارے میں یہاں سے باب بیان فرمایا۔ اول ما نزل اختلف فی اول ما نزل من القرآن علی اقوال احدها وهو صحیح اقرأ بسم ربک وهذا ثابت فی الصحیحین وغیرهما فعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت
اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیہ وتعبد اللیالی ذوات العدد قبل ان ينزع الى اہلہ ویتزود لذلك ثم يرجع الى خدیجۃ فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وفي بعض الروایات حتى بلغ ما لم يعلم الحدیث بطولہ۔ یہاں مصنف علیہ الرحمہ نے جو قرآن مجید کا سب سے پہلا حصہ ہے اس کے بارے میں بتایا کہ کون سا ہے، علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک فلانا حصہ سب سے پہلے نازل ہوا، بعض کے نزدیک فلانا حصہ، اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن اختلافات کے باوجود سب سے صحیح اور اصح قول وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو سب سے پہلے نازل ہوا وہ سورہ علق کی پہلی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ 3 آیات ہیں جو سب سے پہلے قرآن میں نازل ہوئیں حضور علیہ السلام پر۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت وہ اقرأ بسم ربک الذی ہے۔ تو یہ تو بہت لمبی حدیث ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہے، تو آئیے ہم اس کا ترجمہ بھی کرتے جائیں گے اور آپ مفہوم کو سمجھتے جائیں گے۔ تو اول ما نزل، سب سے پہلی وہ جو نازل ہوئی، تو اختلاف کیا گیا سب سے پہلی وہ جو نازل ہوئی قرآن سے، اس میں اوپر کئی اقوال کے، ان میں سے ایک قول اور وہ صحیح ہے اقرأ بسم ربک کا ہے، اور یہ صحیحین میں ثابت ہے اور اس کے علاوہ میں بھی۔ بس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ بے شک وہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ جس کی ابتدا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی سے، وہ نیک خواب ہیں نیند میں۔ بس آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کوئی بھی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر یہ کہ آ جاتی تھی صبح کی روشنی کی مثل، یعنی وہ خواب صبح کی روشنی کی طرح صبح واضح ہوتا جو حضور رات کو خواب دیکھتے تھے۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آقا کریم علیہ السلام، پہلے تو خواب آتے تھے، پھر آپ علیہ السلام، ثم پھر پسند کیا گیا آپ علیہ السلام کی طرف خلوت کو، اور حضور علیہ السلام خلوت نشینی فرماتے تھے غار حرا میں، اور تحنس فرماتے اس میں، یعنی غار حرا میں۔ تحنس کا معنی آگے بیان کیا، تحنس کا معنی ہے رات کو، گنتی کی راتوں کو عبادت کرنا، قبل اس کے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کی طرف اتریں، اور آپ اپنا زاد یعنی کھانا پینا لیتے تھے، اسی کے لیے پھر یرجعوا، پھر لوٹتے تھے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف، پس کھانے کا سامان لیتے مثل اس کے، یہاں تک کہ آپ کے پاس آیا حق سے مراد جبریل امین علیہ السلام غار حرا میں، بس آیا آپ کے پاس فرشتہ، بس کہا اقرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ما انا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، فاخذنی، جبریل امین نے مجھے پکڑا، فغطنی، پھر مجھے دبایا، یہاں تک کہ چلا گیا مجھ سے جہد اور طاقت، یعنی اتنا دبایا کہ بظاہر جو میرے اندر طاقت تھی وہ چلی گئی۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، پس کہا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، تو قلت، میں نے کہا ما انا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پس مجھے پکڑا، فغطنی، پھر مجھے دبایا،
دوسری بار، یہاں تک کہ چلا گیا مجھ سے جہد اور طاقت، پھر مجھے چھوڑ دیا، کہا پڑھیے تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پھر مجھے پکڑا اور پھر مجھے دبایا، تیسری بار پھر مجھے چھوڑا، پس کہا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا، خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، من علق، ایک لوتھڑے سے، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب کریم ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ وربک الاکرم تک نہیں بلکہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ ما لم یعلم تک جبریل امین پہنچے۔ بس بعض روایات میں ہے کہ یہاں تک کہ جبریل امین پہنچے ما لم یعلم تک۔ حدیث اپنے طوالت کے ساتھ اور لمبائی کے ساتھ آگے بھی ہے بہت زیادہ، بخاری شریف میں یہ پہلی حدیث پاک آئی ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام پر جو سب سے پہلے قرآن کا حصہ نازل کیا گیا وہ سورہ علق کی پہلی چند آیات ہیں۔ تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ما انا بقارئ کا ترجمہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حالانکہ قاری کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا، تو پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ ترجمہ غلط ہے، یہاں ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو جب جبریل امین نے کہا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، پہلے تو وہ کہہ رہے تھے پڑھیے، مطلق کہہ رہے تھے، لیکن اب کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو پھر حضور نے پڑھنا شروع فرما دیا۔